بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 176 اور عنوان سبق ہے کہ روزے کا حکم رات میں افطار اور عدم افطار کے اعتبار سے ہے کہ روزے کا رات میں کیا حکم ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کے رات میں، روزوں کی رات میں، الرفث ہو، بیویوں کے ساتھ جمع کرنا یعنی نزدیک آنا، وہ پردہ ہیں تمہارے لیے اور تم پردہ ہو ان کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم نقصان کرو گے اپنے نفسوں کا، تو اللہ نے آسانی پیدا کی تم پر اور تمہارے لیے وسعت پیدا کی۔ بس ابھی اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھا ہے یعنی اولاد، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ بالکل واضح ہو جائے تمہارے سامنے سفید تار کالی تار سے، یعنی صبح صادق صبح کاذب سے۔ پھر پورا کرو رمضان کے روزے کو رات تک، اور مباشرت نہ کرو اپنی بیویوں سے اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حدیں ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہے، ان کے قریب نہ آ جاؤ توڑنے کے اعتبار سے۔ اسی طرح کامل درجے میں اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوگ متقی بن جائیں اور پرہیزگار بن جائیں۔ احل لکم کا ماقبل سے ربط آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ تو اسی آسانی کا بیان ہے کہ ابتدائی اسلام کے اندر رات کو بھی مغرب سے عشاء تک صرف افطار کی اجازت تھی، اور عشاء کے بعد پھر افطار کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یعنی روزہ رہتا تھا۔ تو ابھی اس میں آسانی پیدا کی کہ رات کو کھانا پینا سحری تک اور اپنی بیویوں کے قریب جانا ان سب کی اجازت دی گئی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی پیدا کی گئی۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی جو کہ اجتہادی غلطی کی وجہ سے اپنی بیویوں کے قریب چلے گئے، اور وہ بھی اس طرح اجتہادی غلطی کہ آنکھ لگ گئی تھی، یعنی عشاء کے مغرب کے بعد سو گئے تھے، اور سو جانے کے بعد دوبارہ پھر کھانا پینا بند ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آنکھ نہیں لگی ہماری، یعنی ہم سوئے نہیں۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی بیویوں کے قریب چلے گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر اس مسئلے کو پیش کیا، تو اس پر یہ تخفیف کی آیت نازل ہوئی۔ ایک اور صحابی قیس بن حرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن مغرب کے بعد ہی آنکھ لگ گئی، اور مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھوکے رہے دن کو بھی اور رات کو بھی، اور کل دن بھی بھوکا رہے اس طرح روزے کی حالت میں۔ تو کل زور کو بے ہوشی آ گئی اور ان پر غشی کی حالت آ گئی، تو اس کے بعد اس حکم میں تخفیف آ گئی کہ رات کو سحری کے وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس میں پابندی نہیں۔ احل حلال کر دیا گیا لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیام، یہ احل دلیل ہے اس بات کی کہ پہلے حرام تھا، یعنی بیویوں کے قریب جانا اور کھانا پینا عشاء کے بعد، یعنی مغرب کے بعد اجازت ہوتی افطار کی، اور عشاء کے بعد پھر پابندی لگ جاتی۔ تو احل کا لفظ دلیل ہے کہ پہلے حرام تھا یہ رات کو، اور ابھی یہ حلال ہو چکا ہے۔ حلال کر دیا کہ تمہارے لیے لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں، الرفث لفظ رفث کہتے ہیں کہ ایسی باتیں جو خلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ کی جائے، چاہے وہ باتیں ہوں، چاہے وہ افعال ہوں یا اقوال ہوں، اور مطلب یہ ہے کہ جمع ہو، تو وہ باتیں مراد ہے۔ یہ کنایات کے لفظ استعمال کرتا ہے قرآن مجید، اس طرح لفظ مباشرت ہے، لفظ لمس ہے، اور لفظ فاتو حرسکم ہے۔ تو بہت سارے الفاظ جو ہے وہ جو ایسے الفاظ جن کو عام طور پر بولا نہیں جا سکتا، تو قرآن مجید ان کو اشارات کے الفاظ کے ساتھ، کنائی الفاظ کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ تو
تو الرفث سے مراد جمع کرنا اور جمع کے قریب بیوی کے ساتھ خلوت کی جو باتیں ہیں وہ مراد ہے۔ الا نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہننا، یہ بیویاں، لباسن، پردہ ہے، لکم، تمہارے لیے، وانتم، اور تم، لباسن، پردہ ہو، لہن، ان کے لیے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے لباس جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے تو ایسا انسان میاں بیوی آپس میں ان کا بھی چمٹاؤ ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسے لباس جو ہے انسان کے لیے ایک پردہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے انسان کے عورت اور شرمگاہ کی حفاظت کی جاتی ہے، تو اس طرح بیوی خاوند کے لیے پردہ ہے اور خاوند جو ہے بیوی کے لیے پردہ ہے، ان پر بدگمانی اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ لباس کے ذریعے انسان گرمی سردی سے بچتا ہے، ویسا میاں بیوی بھی ایک دوسرے جو نا شادی کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور جس طرح لباس جو ہے انسان کے لیے زینت ہے اور اس سے بدگمانی اور تہمت نہیں ہے، تو ایسے میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے وہ بمنزلہ زینت کے، جس کی شادی کی جائے تو اس پر لوگ بدگمانی نہیں کرتے اور اس کے اوپر وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم کنتم تختانون، کہ تم نقصان کرو گے اپنے نفسوں کا۔ یہ خیانت گناہ کو نہیں کہا جاتا بلکہ نفس نقصان کو کہا جاتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے، یہ حکم مشکل ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فتاب علیکم، آسانی پیدا کی تم پر کہ رات کو کھانے پینے اور جماع کی اجازت دے دی۔ کنتم تختانون، چونکہ گناہ کے معنی میں نہیں ہے اس لیے فتاب علیکم بھی وہ معنی میں تخفیف والا معنی کیا جائے گا کہ تم نقصان کرو گے اس کے اندر آئندہ کے لیے، اگر تو اس لیے اللہ نے آسانی کر دی تم پر کہ اس میں اجازت دے دی۔ وعفا عنکم، اور وسعت پیدا کی تمہارے لیے اس میں کھانے پینے کی اور گنجائش کی۔ اور اگر یہ معنی کیا جائے کہ چونکہ صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ اجتہادی غلطی ہوئی تھی، وہ گناہ نہیں ہوا تھا، تو لیکن وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، اور جیسے کہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین ہے کہ نیک لوگوں کی جو ابرار کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے ہاں گناہ شمار ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بات بھی گناہ لگتی تھی۔ تو اس اعتبار سے مانا یہ کہ تم اپنے نفسوں کا نقصان کرو گے، یعنی بظاہر تمہارے خیال میں یہ گناہ ہے، تو فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ جو تمہاری نظر میں ایک گناہ تھا تو اللہ نے وہ گناہ معاف کر دیا۔ وعفا عنکم، اور فراخی پیدا کی، عنکم یعنی دور کر دیا وہ تکلیف کو تم سے، اور وہ جو مشقت تھی اس کو ہٹا دیا اور وسعت پیدا کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا ہے، اور آخر وقت کے اندر پڑھنا جو کہ وقت مستحب اور جائز ہو تو عفو اللہ، اللہ کی طرف سے فراخی ہے، آسانی ہے۔ تو عفو کا معنی وسعت اور فراخی کے استعمال ہے کہ اول وقت رضوان اللہ و آخر عفو اللہ، تو عفو اللہ بمعنی وسعت اور گنجائش کے ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ وعفا عنکم، اللہ نے تکلیف کو دور کر دیا تم سے، یعنی وسعت پیدا کر دی، فراخی پیدا کر دی تمہارے لیے کہ تم رات کے اندر کھانا پینا اور جمع کر سکتے ہو۔ اور فتاب علیکم مانا تم پر تمہاری توبہ قبول کی، جو کہ تمہارے ذہن میں اور خیال میں جو چیز گناہ تھی وہ اللہ نے معاف کر دی۔ یا فتاب علیکم مانا آسانی پیدا کی اور وسعت پیدا کر دی۔ فالآن، پس ابھی باشروہن، مباشرت کرو ان بیویوں کے ساتھ، یعنی جمع کر سکتے ہو، لیکن مقصد جمع کا صرف شہوت رسائی نہیں ہے کہ شہوت پوری کرنا۔ وابتغوا، تلاش کرو، ما اس چیز کو کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ کتب اللہ بمانا قدر اللہ، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ اولاد ہے۔ یا ما کتب اللہ ما حلل اللہ لکم، اللہ نے جو حلال کیا ہے، یعنی بیویوں کے پاس آنا حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے، ان کے ساتھ بھی اس طریقے سے جو جائز ہو، جس کا بعد میں تذکرہ آ رہا ہے۔ یا کتب اللہ مانا قدر اللہ، جو اللہ نے تمہارے لیے اولاد مقرر کی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ تزوج الولدود الولودہ، اس بیوی سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہے، جس کے بچے زیادہ ہوں۔ تو مقصد یہ ہے بیوی کے ساتھ شادی کرنے سے اولاد کو بڑھانا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر محبتیں پیدا ہو جائے، اور تاکہ میں تمہارے پر فخر کروں قیامت کے دن کہ امت میں، میری امت میں افراد سب سے زیادہ ہوں۔ وَقُلُوا
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، یعنی اجازت، حتیٰ یہاں تک کہ وقت بیان کیا یتبینہ، کہ خوب واضح ہو جائے، لکم تمہارے سامنے، الخیط الابیض سفید تار، من الخیط الاسود کالی تار سے۔ تو من الفجر وہ جو صبح کی ہے، صبح صادق مراد ہے۔ کالی اور سفید تار کا کیا مطلب؟ شروع میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے بعض نے 2 تاریں لے لی، ایک سفید اور ایک کالی، اور اپنے چارپائی کے ساتھ ان کو باندھ دیا یا بسترے کے قریب، اور صبح تک ان کو دیکھتا رہا کہ اندھیرے کے اندر پتہ چل جائے کہ اس میں سفید نظر آ رہی ہے اور کالی نظر آ رہی ہے۔ تو بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب روشنی جب ہو گئی تو وہ سفید نظر آئی اور کالی مطلب نظر نہیں آ رہی ابھی، تو اس نے یہ مراد لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، خیط ابیض اور خیط اسود کا یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ یہاں خیط ابیض جو سفید تار ہے اس کا بیان تو بعد میں آ رہا ہے کہ وہ من الفجر صبح صادق ہے، یعنی صبح صادق کا طلوع ہونا ہے، لیکن خیط اسود جو کالی تار اس کا ذکر نہیں ہے، اس سے مراد وہ رات کا پہلا حصہ جو اندھیرا ہے۔ تو مراد اس سے صبح صادق ہے اور صبح کاذب ہے، یعنی گویا کہ ایک صبح کاذب ہے۔ صبح کاذب کا یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹی صبح ہے، کاذب بمعنی وہ یہ ہے کہ وہ صبح صحیح نہیں ہے، یعنی اصل میں وہ صبح نہیں ہوئی، وہ ہلکی سے روشنی ہوتی ہے مستطیر جو آسمان کے کنارے پر پھیلی رہتی ہے اور وہ پھر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق اس کو کہتے ہیں کہ روشنی جب آئے تو وہ پھر دائمی ہو جائے، وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے پھر کم نہیں ہوتی، تو وہ مراد ہے۔ ثم اتم الصیام، پھر اور یتبینہ کا معنی یہی ہے کہ یہ صبح صادق جو ہے یہ بالکل تبین، اس کے ساتھ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ ابھی صبح شروع ہو گئی، جبکہ صبح کاذب جو ہے اس میں تبین یعنی خوب وضاحت نہیں ہوتی۔ ثم اتم الصیام، پھر روزے کو پورا کرو، الی اللیل، رات تک۔ یہ گویا کہ رات جو ہے وہ روزے میں داخل نہیں، کیونکہ لیل جو ہے نا اس صیام کی جنس ہے اور ماقبل دن کی جنس سے نہیں ہے، اس لیے غایہ جو ہے وہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، غایہ کا حکم۔ ولا تباشروہن، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینے میں رات کو قربت بیویوں کے قریب جانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں ایک صورت کو استثناء کیا جا رہا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ حالت اعتکاف کے اندر پھر ان کے قریب نہ جایا جائے۔